یہ فرض ہے، کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا، جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے، اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن لگا لو، قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے۔ سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے، تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحرب، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی، یو آر گوئنگ اگینسٹ رومن امپائر having standing armies, trained armies, Roman legions. You want to confront them? ہوش کے ناخن لو۔ جواب کیا دیا گیا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين۔ We don't have to lose anything، ہر حال میں جیتے گی، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات۔ سکسیس ہی سکسیس۔ تو وہ طریقہ کیا ہے، اس کے سٹیجز کیا ہے، میں نے بہت تفصیل سے، اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں انگریزی میں بھی، میتھڈالوجی کیا ہے، ریولوشن کی میتھڈالوجی کیا ہے۔ بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا لیکن شریعت و منہاج علیحدہ ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، لیکن وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت سپریٹ، منہاج سپریٹ۔ ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ساری نفی ہے جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا، بھئی کیا تھا، وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے ایک بہت اونچا آفس لے لیا تھا۔ انہوں نے پہلے شرط یہ لگائی پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا۔ وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی، ہمارے ہاں حرام۔ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، کسی کے سامنے جھک جانا، ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بمصطفیٰ برساں خیش رات دی ہماؤں، اگر مؤون رسیدی تمام بولا۔ اسی طرح منہج اور منہاج محمد کا ہوگا۔ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح۔ اب یہ ہے آپ کے لیے، آپ کی سمجھ ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ ذہین ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں، ریڈ بٹوین دی لائنز آف دی سیرت، منہج اخذ کیجیے سیرت سے، کیا منہج تھا، کیا میتھڈالوجی، کیسے آپ نے کام شروع کیا، کتنے سٹیجز سے گزرے، کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا شرط تھی، کس درجے تک ایک کام اکمپلش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے، یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ڈیڈیوس کرنی ہوں گی، انفر کرنی ہوں گی، اس کا استدلال کیجیے، استنباط کیجیے، استخراج کیجیے،
اور سے نکالیے، لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا، سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر 1 منہج، منہاج، میتھوڈولوجی لازماً سیرت محمدی سے لینی ہے، اور دوسری بات، یہ کام ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعت کا دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ کام۔ ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھوم میں لگا ہوا ہے، ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے، وہ جماعت کے حکم میں کان ابراہیم امتاً قانتا، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راز کہاں اور بھی ہے۔ آخر حضور کو بھی پہلے دن تو 4 ہی ملے تھے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، 4 ہی تو ملے تھے، اور 10 برس میں جا کے بھی بمشکل 125 ملے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کھٹ کے کھٹ لگ گئے ہوں اور ہزاروں اور لاکھوں آ گئے۔ In the 10th year after the beginning of Wahy, not more than 125, maximum 150 people were around. لیکن جماعت، ید اللہ علی الجماعہ، علیکم بالجماعہ، اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے، اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار و آثار۔ رسول کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر، کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا، یہ خبر کہلاتی ہے۔ صحابی کا کوئی فعل، کوئی قول یا تقریر، یہ اثر کہلاتا ہے۔ اخبار جمع آثار یہ ہے، تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعہ الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماعہ، ولا سماع الا بالطاعہ۔ کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت، کوئی جماعت نہیں بغیر امارت کے، کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا، اور کوئی سماعت تو مانی نہیں جب تک کہ حکم مانا۔ جماعت ایسوسیشن نہیں، انجمن نہیں، سوسائٹی نہیں، ادارہ نہیں، institution is something else, association is something else, organization, part, حزب اللہ، حزب الشیطان۔